الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ غزوات کا سلسلہ ہم پڑھ رہے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم نے شہادت کا پڑھ لیا۔ ہم آگے چل رہے ہیں۔ سریہ بن مسلم، سب سے پہلے 1 محرم 4 ہجری میں طلحہ خلید نے اپنے قبیلہ کے جو فید کے کوہستانی علاقے قطر میں رہتا تھا مدینہ پر حملہ کے لیے مادہ کیا۔ آج خبر ہوئی تو آپ نے حضرت ابو سلمہ کو 150 مہاجرین اور انصار کے ساتھ اس کی طرف روانہ کیا۔ یہ خبر سن کر ان کی جماعت منتشر ہو گئی۔ اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے غزوات ہیں۔ اس کے بعد ہے بئر معونہ۔ ان لوگوں نے بئر معونہ پہنچ کر قیام کیا، اور یہ آگے ہم پڑھتے ہیں سریہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد 4 محرم کو میں سفیان بن خالد نے، جو قبیلہ لحیان کا تھا اور جو کوہستان ارنا کا رئیس تھا، مدینہ پر حملہ کے لیے قصد کیا، یعنی کہ ارادہ کیا۔ اس کے مقابلہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس کو بھیجا، جنہوں نے طائف الحیل کے موقع حاصل کیا اور سفیان کو قتل کر دیا۔ صفر 4 ہجری کو ابو برہ کلابی، جو قبیلہ کلاب کا رئیس تھا، حضرت خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی، چند لوگوں کو میرے ساتھ کر دیجئے کہ میری قوم کو اسلام کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو نجد کی طرف سے ڈر ہے۔ ابو برہ نے کہا کہ میں ضامن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور 70 انصار ساتھ کر دیے۔ یہ لوگ نہایت مقدس اور درویش تھے، اکثر اصحاب صفہ میں سے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خاص جماعت، 70 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیے کہ جاؤ بھائی، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسلام سکھائیں۔ بعد میں انہوں نے کیا کیا، آگے آپ ذرا پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منظور فرمایا، 70 صحابہ کو بھیج دیا جو درویش صفت تھے، اللہ اللہ کرنے والے۔ ان کا معمول تھا کہ دن بھر لکڑیاں چنتے، شام کو فروغ کر کے کچھ اصحاب صفہ کی نظر کرتے، کچھ اپنے لیے، یعنی کہ ان کی ٹوٹل زندگی ہے جو 70 صحابہ بھیجے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹوٹل زندگی اتنی مطلب ہے ان کی اسلام میں گزر رہی تھی، یعنی کہ سیکھنے سکھانے میں۔ کیا کرتے تھے، صبح جاتے تھے، نماز وغیرہ پڑھ کے لکڑیاں چنتے تھے، انہیں بیچتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو جاتے اور بس کیا کرتے، دین سیکھتے رہتے۔ یہ وہ صحابہ تھے۔ بئر معونہ، ان لوگوں نے بئر معونہ پہنچ کر قیام کیا اور حرام بن ملحان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا، جو قبیلہ کا رئیس تھا۔ عامر نے حرام کو قتل کر دیا، اور آس پاس کے جو قبائل تھے، یعنی عصیبہ، رعل، زکو، ان سب کے پاس آدمی دوڑا دیے کہ تیار ہو جائیں، ایک بڑا لشکر تیار ہوگا، اور عامر کی سرداری میں آگے بڑھا، یعنی کہ انہوں نے ادھر جا کے جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں فراڈ ہوا، دھوکہ ہوا، اسی طرح انہوں نے بلا کے ان صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے اپنا سردار بھیجا کہ جناب ہمیں دین کی دعوت دیجئے، کوئی صحابی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے جو ہمیں دین سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا، 70 صحابہ کو، اور وہاں جا کے کیا ہوا کہ انہوں نے فوراً ادھر ادھر کے قبائل بلا کے تو ان 70 صحابہ کو شہید کرنے کے لیے قبائل بلا رہے ہیں۔ صحابہ حرام کی واپسی، اچھا ایک بڑا لشکر تیار ہوا جس کا سردار عامر تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حرام کی واپسی کے منتظر تھے۔ جب دیر لگی تو خود روانہ ہوئے۔ راستہ میں عامر کی فوج کا سامنا ہوا، کفار نے ان کو گھیر لیا اور سب کو قتل کر دیا۔ دیکھیں، سب کے سب کو شہید کر دیے۔ حضرت صرف عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامر نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں، یہ کہہ کر ان کی چوٹی کاٹی اور چھوڑ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعی خبر ہوئی تو اس قدر صدمہ ہوا کہ تمام عمر کبھی نہ ہوا، سخت صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، اور میں نے کتنے جید قسم کے صحابہ بھیج دیے تھے جن کو دین کا کافی علم تھا، کافی انہوں میں سے حدیثیں سیکھی ہوئی تھیں، کافی انہیں قرآن پاک آتا تھا، اور انہوں نے کس قدر دھوکہ کیا ہے ہمارے ساتھ۔
آس وسلم کو اس واقعی خبر ہوئی تو آس وسلم کو سخت صدمہ ہوا۔ مہینہ بھر نماز فجر میں ظالموں کے حق میں بد دعا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن امیہ واپسی کے راستے میں بنی عامر کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم امان دے چکے تھے، مگر عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا علم نہ تھا۔ وہ یہ سمجھے کہ ہم نے بنی عامر سے ان کی وفائی کا بدلہ لے لیا، اور جو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔ حضرت سمجھے سنا تو آس وسلم ناراضگی کا اظہار فرمایا اور دونوں کا خون بہا ادا کرنے کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد واقع رجیات۔ ان دنوں غزل اور قورہ کے دو مشہور قبیلے ہیں، ان کے چند آدمی آسن پاس آئے، ہمارے قبیلہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، چند لوگوں کو ہمارے ہاں بھیجیں، اسلام کے قائد اور کام سکھائیں۔ ایک نیا قبیلہ آ گیا، جی ہمیں بھی اسلام سکھاؤ۔ آپ سے ہم نے 10 شخص ساتھ کر دیے جن کے سردار حضرت عاصم رضی اللہ عنہ بن ثابت تھے۔ یہ لوگ جب مقام رجی پر پہنچے تو عصفان اور مکہ کے وسط میں جو ان غداروں نے بدعہدی کی اور قبیلہ بنو لحیان کو اشارہ کیا کہ ان کا کام تمام کر دیں۔ بنو لحیان 200 آدمی لے کر جن میں 100 تیر انداز تھے ان لوگوں کے تعاقب میں چلے اور ان کے قریب آ گئے۔ ان لوگوں نے بڑھ کر ایک ٹیکرے پر پناہ لی، یعنی کہ پہاڑی پہ۔ تیر اندازوں نے ان سے کہا کہ اتر آؤ، ہم تم کو پناہ دیتے ہیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا میں کافر کی پناہ میں نہیں آتا۔ یہ کہہ کر خدا سے خطاب کیا کہ اپنے پیغمبر کو خبر پہنچا دے، اے اللہ اپنے پیغمبر کو خبر پہنچا دے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے۔ غرض وہ 7 آدمیوں کے لڑ کر تیر اندازوں کے ہاتھوں سے شہید ہوئے۔ قریش نے چند آدمیوں کو بھیجا کہ عاصم کے بدن سے گوشت کا ایک لوتھڑا کاٹ لائیں کہ ان کی شناخت ہو۔ قدرت خداوندی نے شہید مسلم کی یہ تحقیر گوارا نہ کی۔ شہد کی مکھیوں نے لاش پر پہرا ڈال دیا۔ قریش ناکام پھر گئے، لیکن 3 شخصوں میں نے جن میں سے 2 حضرت خبیب رضی اللہ عنہ حضرت زید بن رضی اللہ عنہ تھے، کافروں کا وعدہ پر اعتماد کیا اور ٹیکرے سے اتر آئے۔ کافروں نے بدعہدی کر کے ان کی مشقیں کس لیں، یعنی کہ انہیں قید کر لیا اور مکہ میں لے جا کر بیچ ڈالا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جنگ احد میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، اس لیے ان کو حارث کے لڑکوں نے خرید کر باپ کے بدلے میں قتل کریں گے خرید لیا۔ چند روز انہی کے گھر میں رہے۔ ایک دن حارث کی نواسی کو کھلا رہے تھے کہ اتفاق سے ہاتھ میں چھری تھی۔ بچی کی ماں اتفاقاً کہیں سے آ گئی، دیکھ کر کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ننگی چھری ہے، کانپ اٹھی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تو یہ سمجھی کہ میں اس کو قتل کر دوں گا؟ ہمارا یہ کام نہیں۔ خاندان حارث ان کو حرم کے حدود سے باہر لے گئے اور قتل کرنا چاہا۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی، قاتلوں نے اجازت دے دی۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر کہا دیر تک پڑھنے کو جی چاہتا ہے لیکن تم کو خیال ہوگا کہ موت سے ڈرتا ہوں۔ پھر یہ اشعار پڑھے، یعنی کہ انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کیا ہوا تھا۔ کس کو؟ اس کو عامر کو۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ عامر کو قتل کیا ہوتا جو کافر تھا۔ تو انہوں نے یہ جو فراڈی تھے جنہوں نے دھوکہ کیا، انہوں نے ان کے ہاتھ باندھ کے ان کے ساتھ دھوکہ کیا کہ تم آؤ ہم تمہیں امان دیتے ہیں، ہم تم ماریں گے نہیں۔ یہ ان کی باتوں میں، کفار کی باتوں میں آ کے 10 صحابی تھے 7 تو ٹیکری میں چھپ گئے، یعنی کہ ٹیکری میں انہوں نے پناہ لے لی کہ ہم تمہاری باتوں میں نہیں آتے۔ بعد میں ان 7 کو بھی شہید کر دیا گیا، مگر یہ جو 3 تھے 2 یہ کفار کی باتوں میں چونکہ ایک دوسرے سے تعلقات تھے، جان پہچان تھی، تو یہ ان کی بات میں آ کے تو ان کے پاس آ گئے، اور کافروں نے کیا کیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور انہیں مکہ جا کے بیچ دیا۔ بیچا بھی کس کے ہاتھوں؟ جن کو انہوں نے قتل کیا تھا، عامر کو، عامر کے بیٹوں کے ہاتھ قتل کیا۔ اب وہ عامر کو جو بیٹے تھے وہ ان کو اپنے گھر میں لے گئے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن اتفاق ایسے ہوا، کچھ دن انہوں نے اپنے گھر میں رکھا، ایک دن اتفاق ایسے ہوا کہ ان کی جو بچی تھی وہ چھری سمیت ان کے پاس آ گئی۔ تو وہ جو ان کی بیوی تھی ان کافروں کی، وہ کہنے لگی کہ او ہو، کہیں ایسے نہ ہو کہ بچے ان کے پاس چھری بھی ہے اور ہماری بچی بھی چلی گئی ان کے پاس، تو کہیں قتل ہی نہ کر دیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہمیں ہمارے رسول اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ بچوں کو قتل کر کے اپنی جان بچاؤ۔ تو پھر کیا ہوا، کچھ دیر بعد اگلے دن ان کو ایک کھلا، تو انہوں نے ان کو لے گئے اور ایک کھلے مقام کے اوپر لے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یار، تو مجھے قتل تو ویسے بھی کرنے لگے ہو، تو مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، جلدی پڑھی۔ تو کہنے لگے کہ یار
دل تو میرا تھا کہ تھوڑی لمبی کر کے پڑھوں، پر مجھے ڈر لگتا ہے، اس بات کا ڈر تھا کہ یار کہیں تم ایسے نہ سمجھو کہ موت کے ڈر سے اس نے نماز لمبی کر دی، اس لیے میں جلدی جلدی پڑھی۔ پھر انہوں نے یہ شعر پڑھے جو عربی میں، جس کا ترجمہ ہے: جب میں اسلام کے لیے قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھ کو اس کی پرواہ نہیں کہ کس پہلو قتل کیا جاؤں گا، یہ جو کچھ ہے خالصتاً خدا کے لیے ہے، اگر وہ چاہے گا تو جسم کے ان پارا پارا ٹکڑوں پر برکت نازل کرے گا۔ یہ شعر تھے ان کے۔ اس زمانے سے دستور ہے، یعنی کہ اس زمانے کا رواج تھا کہ جب کسی کو قتل کرتے ہیں تو مقتول پہلے دور کا نماز ادا کر لیتا ہے، یعنی کہ اس دور میں یہ رواج تھا مسلمانوں کا۔ دوسرے صاحب حضرت زید، ان کو صفوان بن امیہ نے قتل کے ارادہ سے خریدا تھا۔ ان کے قتل کے وقت قریش کے معزز سردار تماشا دیکھنے آئے ہیں، بے غیر تو تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے ہیں۔ ایک تم لڑو نا جس طرح تم لڑے تھے بدر کے مقام پہ، تم لڑو نا جس طرح تم احد کے مقام کے اوپر لڑے تھے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم کیا کہتے ہیں بزدل ہو، تم آؤ تم لڑو۔ یہ کس طرح تم لڑ رہے ہو، ایک بے کس بے قصور بندہ دھوکے کے ساتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے تو تم لڑ رہے ہو، ادھر سے تم کہتے ہو ہم سردار ہیں، ہم یہ سردار بنے، سرداروں والے پھر کام کرو نا۔ تم لوگ خود کو کہتے ہیں ہم مکہ کے یہ ہیں، ہم فلانے ہیں ڈھمکانے، بھائی مکہ والے جیسے پھر کام کر کے دکھاؤ نا۔ مکہ کے ہم نہیں کہتے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ ہم تمہاری بہادری کی تعریف نہ کریں، بہادر ہو تو بہادروں والے کام کرو نا، ایک بندے کے ہاتھ پاؤں باندھ کے تو تم کہہ رہے ہو تماشا دیکھنے آ گئے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ تم لوگ اتنے بڑے خاندان کے ہو، اتنے رئیس تم لوگ ہو، ہاتھ چھوڑ دو، اس کے ہاتھ میں تلوار دو اور کہو چلو بھائی مقابلہ کر ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے تو اکیلا ہے، مقابلہ کر۔ تم جو نا بری ہاتھ پاؤں بندھے میں ہو صحابی کی، اور تم قتل کر رہے ہو بے قصور دھوکے کے ساتھ پکڑ کے۔ ایک پرندے کو ہم پنجرے میں قید کر کے اگر اسے گولی مارتے ہیں تو ہمارا کیا بہادری ہے؟ ویسے اسے پکڑے نا، ویسے اسے ہوا میں اڑتے ہوئے گولی ماریں تب مزہ آتا ہے، اس کا شکار کریں تب مزہ آتا ہے نا جناب علی۔ بالکل اسی طرح آج بھی کفار کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یہ لے لو ہم سے، یہ چیز لے لو، یہ بڑی اچھی ہے، یہ ہمارے سے بیج لے لو، بڑی اچھی فصل کرے گا۔ کسان ہمارے بیچارے سادے ان سے لے لیتے ہیں، یہ اس دفعہ بڑا پیارا بیج ہے، کدھر سے ہے؟ باہر سے ہے، بلے ہوئے بلے لگایا، بڑی اچھی فصل ہوئی بھی، بلے ہوئے فلانے زمیندار ملک فلانے میر خان کی بڑی اس دفعہ گندم ہوئی ہے جی، بلے بلے بلے، کہاں سے بیج دیا؟ میں فلاں کمپنی سے منگوایا جی بھی، اچھا اگلی دفعہ ہم بھی منگائیں گے۔ مہنگے بیج خرید کے ہم لوگ فصل لگا لیں، 2-3 سال بڑا اچھا ہوتا ہے، بہت بلے بلے ہو جاتی ہے، چوتھے سال اس کو کیڑا لگ جاتا ہے، او ہو یہ تو کیڑا لگ گیا، آپ کیا کریں؟ آپ جاؤ جی اسی کمپنی سے رابطہ کرو، وہ کمپنی کہتی کیڑا لگ گیا، او ہو ہمارے پاس دوائی ہے، اس کی دوائی ہے، سستی ہے، اتنی مہنگی نہیں ہے، سستی ہے، وہی نا بلی اب اسپرے لو جی ان سے، یعنی کہ ایک تیر سے وہ دو شکار کرتے ہیں، پہلے ہمیں اچھی چیز دے کے اچھا فصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب علی اس کا سپرے بھی بیچتے ہیں ہمیں ڈبل قیمت کے اوپر، پھر ہم لوگ کہتے ہیں اوہ کبھی کفر کبھی ہمارے سے فائدہ کر سکتا ہے، اور وہ چیز دیسی چیز اور ملاوٹی چیز میں کتنا فرق ہوتا ہے نہ، ہماری ذہانت رہی ہے، بات کرتے کرتے ہم لوگ بھول جاتے ہیں، یہ ہمارے حالات ہو گئے، کیا خوراک میں مسئلہ ہے نا، اللہ معاف فرمائے، تو بس پھر اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد کہیں گے اور جی ایک اور بیج آ گیا جی، آپ اس کو ختم کرو نا، ایک اور بیج آ گیا، اب یہ والا لو، تو وہ اس طرح ہمارے ساتھ دھوکے کر رہے ہیں اور ہم لوگ دھوکے کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے یہ تمہارے نہیں ہیں، ان سے تجارت کرو، باقی ان سے کوئی لین دین بھی نہ رکھا، ہم لوگ پھر بھی ان جیسے ہی، بس اللہ تعالیٰ میں ہدایت دے تو بس دفعہ، کس طرح انہوں نے دیکھو ہمارے بڑوں کے ساتھ کس طرح انہوں نے دھوکے کیے ہیں۔ سچ کہنا، ہاں دوسرے دن حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے، ان کو صفوان بن امیہ نے قتل کے ارادے سے خریدا تھا، ان کو قتل کرتے وقت قریش کے معزز سردار تماشا دیکھنے آئے، جن میں ابو سفیان بھی تھا۔ جب قاتل نے تلوار ہاتھ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بعد میں مسلمان ہو گئے، تو ان کا معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم ان کے معاملے میں خاموش ہیں، اور خاموشی عبادت ہے، ہم نہیں ان کے بارے میں کچھ کہتے بھائی۔ اچھا، جب قاتل نے تلوار ہاتھ میں لی
تو ابو سفیان نے کہا سچ کہنا ہے اس وقت تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قتل کر دیا جائے تو کیا تم اس کو اپنی خوش قسمتی نہ سمجھتے؟ بولے خدا کی قسم میں تو اپنی جان کو اس کے برابر بھی اچھا ہم پڑھ رہے تھے کیا کہتے ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قتل کرنے لگے تو ابو سفیان کہنے لگا کہ سچ کہو اس وقت اگر تمہارے بدلے میں رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے تو تمہاری خوش قسمتی نہیں ہوگی؟ تو وہ بولے خدا کی قسم میں تو اپنی جان کو اس کے برابر بھی عزیز نہیں رکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلووں میں کانٹا چبھ جائے۔ تم باتیں کر رہے ہو، میں تو یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، تم قتل کی بات کر رہے ہو۔ تو صفوان کے غلام نسطاس نے ان کی گردن اڑا دی، یعنی کہ آخری وقت بھی جس ٹائم بندے کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے نا موت کا کہ آئے مجھے مارنے لگے ہیں، اس ٹائم بھی صحابہ نے کیا کہا؟ عشق رسول میں وہ لوگ دیوانے تھے۔ ان لڑائیوں کا سلسلہ یہود کی لڑائیوں سے مل جاتا ہے، چونکہ یہود کے واقعات اور ان کی سرش تاریخ اسلام سے گون اگون تعلقات رکھتی ہے، اس لیے ہم ان واقعات کو مستقل حیثیت سے لکھتے ہیں۔ اس غرض کے لیے کسی قدر ہم کو پچھلے زمانہ کی طرف واپس آنا پڑے گا۔ واقعات متفرقہ۔ اسی سال شعبان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بنا ایک اور شہزادہ پیدا ہو گیا، سبحان اللہ۔ اسی سال ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب بن خزیمہ کا انتقال ہوا، جن سے اسی سال نکاح بھی ہوا تھا۔ اسی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ وہ عبرانی زبان لکھنا پڑھنا سیکھ لیں، اور فرمایا کہ مجھ کو یہود پہ اطمینان نہیں ہے، یہ بڑے فراڈی لوگ ہیں، ان پہ مجھے اطمینان نہیں ہے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 15 دن میں عبرانی زبان سیکھ لی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں عبرانی زبان سے لوگ بہت کچھ آشنا تھے۔ اسی سال شوال میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسی سال یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کا مقدمہ پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے مطابق حکم دیا، جس کی تفسیر آگے آئے گی۔ بعض مورخین کے نزدیک شراب کی حرمت کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا، یعنی کہ شراب کی ممانعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی، شراب کہ مسلمان شراب نہیں پی سکتا، قرآن کی آیت نازل ہوگی، لیکن اس میں روایتیں نہایت مختلف ہیں۔ تو جب اب وہ شراب کی بات چل رہی ہے تو ذہن میں ایک بات آ گئی ہے کہ جب شراب مسلمانوں کے اوپر حرام ہوئی نا تو کچھ تجارتی قافلے اپنے ساتھ شراب لے کر آ رہے تھے۔ جب وہ مدینے میں داخل ہوئے تو کسی نے بتایا کیا لے کے آئے ہو اس دفعہ؟ کہنے لگے شراب لے کے آئے بڑی پائے کی اس دفعہ۔ فرمایا ہو شراب تو مسلمانوں پہ حرام ہوگی؟ اچھا رسول اللہ نے فرمایا کہ شراب حرام ہے؟ ہاں وہی آ گئی ہے کہ شراب مسلمانوں پہ حرام ہوگی۔ جن تجارتی قافلوں میں شراب موجود تھی، بڑے بڑے مٹکے موجود تھے، صحابہ نے اسی وقت ان مٹکوں کو توڑ دیا۔ یہ نہیں کہا کہ اب آ گئی ہے آئندہ نہیں لائیں گے، نہ 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 ہمیں ہزاروں درہم کا نقصان ہو جائے گا، نہیں 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 نہیں، بس رسول اللہ نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں کافروں کو بیچ دیں گے، نہیں، انہوں نے کہا بس رسول اللہ نے حرام قرار دے، بس ختم، بس بات ختم۔ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں موجود نالیوں میں شراب پانی کی طرح جا رہی تھی۔ جن کے گھروں میں مشکیزیں بھرے ہوئے تھے، شراب کے مٹکے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے توڑ دیے انہیں کہ آئندہ ان میں پانی بھی نہ بھرا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اسے کہتے ہیں اسلام کے ساتھ عشق۔ آج کسی شرابی کو شراب چھڑانے کے لیے بھی ٹھیک ٹھاک عرصہ چاہیے، اسپتال بنے ہوئے ہیں، فلانے اسپتال میں داخل کراؤ تو چرس سے دور ہو جائے گا، فلانے اسپتال میں داخل کراؤ تو شراب سے دور ہو جائے گا، آہستہ آہستہ کر کے چھوٹتی ہے، یکدم نہیں چھوٹتی۔ مگر جن کو عشق ہو نا، محبت ہو، جن کا دین، مال، جان، مال، وقت اسلام کی خاطر لگا ہو، جن کے بندے شہید ہوئے ہوں،
جنہوں نے ہجرتیں کی ہوں، جن کے مکان تباہ ہوئے ہوں، جن کے جسم کے اوپر زخموں کے نشان ہوں، ان کے آگے چھوڑنا مشکل نہیں ہے۔ ان کے آگے روزے رکھتے ہوئے نہ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، نہ لو ہوتا ہے، نہ شوگر ہائی ہوتی ہے، نہ لو ہوتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے۔ جن کا میری طرح کچھ نہ لگا ہو، نہ ان کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے، انہیں چائے چھوڑنے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے، انہیں شراب چھوڑنے میں مسئلہ ہوتا ہے، ان کے لیے نماز پڑھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، ان کے کپڑے بھی جلدی ناپاک ہو جاتے ہیں، ان کے بارش بھی ہو جاتی ہے، ان کے نیند بھی آ جاتی ہے، ان کے مہمان بھی آ جاتے ہیں، ان کا سفر بھی ہو جاتا ہے، ان کے پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں مسجد تک جانے میں۔ جن کو حب رسول، حب الہی ہوتا ہے نا، جن کے دلوں میں اسلام کی قدر ہوتی ہے، وہ پھر جنگ میں بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ پھر سفر میں بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ پھر کشتیوں میں بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ پھر جہازوں میں بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ جنگلوں میں بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ ریگستانوں میں بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ ہر جگہ پہ، وہ لفٹ کے اوپر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ چھتوں کے اوپر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ ایک پھٹے کے اوپر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا نماز پڑھنا۔ جو ان کو آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر ایک فوٹو دیکھا ہوگا کہ بندے کو ناک میں سلنڈر لگی ہوئی ہے، آکسیجن لگی ہے، اور وہ سجدے میں نماز ادا کر رہا ہے، پھر وہ اس طرح بھی نماز پڑھتے ہیں۔ وہ پھر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے بھی میں نے دیکھے ہیں نمازی، ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر وہ عشق کے الہی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ میرے جیسے نہیں ہوتے۔ میں آپ کی کیوں بات کروں، میں سب سے پہلے اپنی بات کروں نا۔ جن کو حب الہی ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں میرے بھائیو دوستو۔ جن کو نہیں ہوتا ان کے لیے پھر بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، پھر ان کی شلواریں ناپاک ہوتی ہیں، کپڑے ناپاک ہوتے ہیں۔ وہ پھر میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ پھر اللہ پاک مجھے سب سے پہلے اور پھر آپ کو اللہ پاک ہدایت دے، ہمارے جو اعمال ہیں ٹوٹے پھوٹے اپنے برگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور ہماری پہچان اسلام کے ذریعے بنائے، اسلام کے ذریعے ہماری پہچان ہو، اور ہمارے دل میں حب الہی پیدا فرمائے اللہ پاک، اور صحابہ کرام کی قربانی اللہ پاک قبول فرمائے، ان کو دگنا 100 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر نصیب فرمائے۔ ہم جو اعمال کرتے ہیں اس میں سے بھی اللہ پاک انہیں ایسا نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ پھر آگے بیان کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ پاک آپ کو زندہ رکھے تو ایمان کے ساتھ، اور خاتمہ جب ہو تو آپ کے زبان کے اوپر اور میری زبان کے اوپر جاری ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔